آپ اس کے نام پہ بھی کنفیوزڈ ہو اور بڑے دڑلے سے چیلنج بھی کرتے ہو اور جب چیلنج کرتے ہو نا کہ یہ تراویح کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، مزے کی بات ہے کہ اٹھے پا ہونے پھر ایک بابے کے پیچھے لکے ہوئے، کیسے چھپے ہوئے ایک بابے کے پیچھے؟ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام علیہم رضوان سے تراویح کا لفظ ثابت کریں۔ اس لفظ سے میں کوئی چیڑ نہیں ہے، محدثین نے استعمال کیا، جائز ہے۔ سن لیا آپ نے کتنے کانفیڈنس سے کہتا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کسی حدیث کی کتاب سے، صحابہ اکرام سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ تراویح ثابت نہیں، کہہ رہے ہیں نا۔ لیکن یہ کہنے کے بعد پھر ایک بابا جی کے پیچھے چھپ گیا یا متعدد بابوں کے پیچھے چھپ گیا، یہ کہہ کے کہ چونکہ محدثین نے اسے استعمال کیا اس لیے یہ جائز ہے۔ اس لفظ سے میں کوئی چیڑ نہیں ہے، محدثین نے استعمال کیا، جائز ہے۔ تراویح کا لفظ کس لیے جائز ہے؟ کیونکہ محدثین نے اسے استعمال کیا۔ تو جی یہ محدثین بابے نہیں ہے، محدثین نو تسی نبی من دے ہو، محدثین نو تسی انبیاء یا صحابہ دی فہرست وچ جان دے ہو، محدثین بھی بابے ہی ہیں۔ آپ نے اس جگہ پہلے تو یہ مانا کہ یہ لفظ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے، نہ کسی حدیث کی صحیح کتاب سے ثابت ہے۔ سب جگہ پہ ثابت نہ ہونے کے باوجود صرف اس لیے جائز ہے، کس لیے؟ کیونکہ محدثین نے اسے جائز کہا ہے، کیونکہ محدثین نے اسے استعمال کیا ہے۔ مرزا صاحب میں خام خواہ نہیں کہتا کہ آپ بابی سے بھی سپرلیٹو جو ڈگری ہے نا پاپی کی، آپ وہ ہیں۔ نوجوان نسل کو تو آپ نے کنفیوز کر دیا کہ ہم بابی نہیں جی، ہم کتابی ہیں۔ اگر تم کتابی ہو تو کسی ایک کتاب سے یہ لفظ ثابت کرو، جو کہ تم کہتے ہو آپ سے ثابت نہیں ہو سکتا، آپ سے ثابت نہیں ہوا اور یہ کہہ دیا جی چونکہ محدثین نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اس لیے جائز ہے۔ تو مرزا صاحب میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے اگر آپ سے پوچھوں، بھلے 11ویں شریف کا لفظ قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، چونکہ بڑے بڑے بابوں نے، بڑے بڑے بزرگوں نے استعمال کیا ہے، یہ جائز ہے کہ آپ اس کو جائز مان لیں گے۔ چونکہ تیجے ساتھے کا لفظ، چونکہ چہلم کا لفظ کتابوں سے، سیاہ ستہ سے ثابت نہیں ہے، بڑے بڑے بابوں نے اسے استعمال کیا ہے، آپ اس کو جائز مان لیں گے۔ دوہرا معیار آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ میں نہیں مانوں گا۔ تراویح کا لفظ آپ بابوں کے پیچھے لا کے جائز مانتے ہیں اور ایصال ثواب کے جو ہمارے بزرگوں نے مختلف متعدد نام رکھ دیے ان کو آپ ناجائز کہتے ہیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے، وہی بات کہ جنگل دے بادشاہ ہو، انڈے دیو بچے دیو، تھانوں کیڑا کوئی تھے پوچھنا نہ۔ اب چونکہ میرا یہ موقف ہے کہ جناب ہم بابی بھی ہیں اور کتابی بھی ہیں، آپ نے کہا کسی حدیث کی کتاب سے تراویح کا لفظ آپ نہیں دکھا سکتے، تو یہ دیکھ لیجئے میرے ہاتھ میں ابن ابی شیبہ دیکھ لیا آپ نے، اس کے آپ ادھر آ جائیں، اس کا صفحہ نمبر ہے 675، صفحہ نمبر 675 پر انہوں نے باب قائم کیا ہے فی الصلاۃ بین التراویح، فی الصلاۃ بین التراویح، یہ دیکھ لیجئے فی الصلاۃ تراویح کا لفظ استعمال کیا، چیپٹر باندھا ہے، کیا باندھا ہے؟ چیپٹر۔ اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ تہجد کا چیپٹر باندھ دیں یا تراویح کا چیپٹر باندھ دیں یا قیام رمضان کا چیپٹر باندھ دیں تو وہ آپ کے لیے حجت ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ ایسے بیان کرتے ہیں جیسے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ تو پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، 6 احادیث ہیں رمضان والے چیپٹر میں۔ اب یہ اسی چیپٹر سے میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، لہذا یہ جو پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں نہیں یہ تو تہجد کی نماز الگ تھی، تراویح الگ تھی، قیام اللیل الگ تھا، تو یہ میں چیپٹر ہی وہ تراویح والا کھول رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں 6 حدیثیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2008 سے لے کے 2013 تک۔ اور اب جو ابن ابی شیبہ اس میں یہ واضح کر کے لکھا ہوا ہے کہ التراویح بین التراویح، یہ ترجمانی میں پیش کر، یہ عربی کی عبارت آپ دیکھ لیجئے،
اب میں پیچھے سے آپ کو متعدد صحابہ کرام سے اسی لفظ کو دکھاؤں گا، انہوں نے اس کو ترویحہ اور ترویحات کے لفظ سے بھی استعمال فرمایا. سنیے میں آپ کو اس کی دیگر روایات سناتا ہوں. یہ اس کی حدیث نمبر ہے 7772 یعنی 7772. اس میں واضح لکھا ہے کہ علی بن ربیعہ لوگوں کو رمضان میں 5 ترویحات اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے. یہ آپ کی سکرین میں چاہ رہا ہے ترویحات، ترویحہ سے نکلا اور جناب والا اسی کی جمع تراویح ہے، جس کو ابن ابی شیبہ نے آگے جا کے لفظ تراویح سے تعبیر فرمایا. اور جناب بہت بڑا چیلنج کرتے ہیں کہ حدیث کی کسی کتاب میں اللہ کے بندے محدثین نے جب چیپٹر باندھ دیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیپٹر باندھا، وہ آپ کو ہضم ہو گیا، اس کو آپ نے قبول کر لیا 11 رکعتیں ثابت کرنے کے لیے. کس طرح؟ کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر باندھا، اس چیز کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز سمجھ لیا، امام بخاری کے باندھے ہوئے چیپٹر کو. اور ادھر بھی تو چیپٹر ہی باندھا نا ابن ابی شیبہ نے. اور ابن ابی شیبہ کون ہے؟ یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، دادا پر دادا استاد ہیں.